السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ٹاک آف اسلام اور میں ہوں آپ کے ساتھ حافظ جمشید اقبال۔ سلامتی ہو ان آنکھوں پر جو دیدار مصطفیٰ کی طلب رکھتی ہیں، اور سلامتی ہو ان کانوں پر جو صدائے حق سننے کے منتظر رہتے ہیں۔ ناظرین کرام، آج ہم ایک ایسے موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں جس نے تاریخ کا رخ ہی بدل دیا۔ وہ لمحہ جس کے بارے میں امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے کہ ولادت مصطفیٰ کے ساتھ ہی کائنات میں روشنی پھیل گئی اور زمین و آسمان پر سکینت کا نزول ہوا۔ کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت دنیا کے حالات کیا تھے اور کون سی غیر معمولی نشانیاں اس وقت ظاہر ہوئیں؟ آئیے آج ہم اس کا سفر کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے قبل دنیا ظلمت و جہالت کے اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ جزیرہ عرب میں شرک کا اندھیرا تھا۔ قرآن مجید اس کیفیت کو کچھ یوں بیان کرتا ہے، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، کہ وہ اللہ کے سوا ان چیزوں کی عبادت کرتے تھے جو نہ انہیں نقصان پہنچا سکتی تھی اور نہ ہی انہیں کوئی نفع پہنچا سکتی تھی۔ عورت کی مظلومیت کا حال یہ تھا کہ بیٹی پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دی جاتی تھی، جیسا کہ اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِّلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ اور اہل کتاب کی حالت یہ ہو چکی تھی کہ تورات اور انجیل میں تحریف ہو چکی تھی اور وہ خود اپنے نبی آخر الزماں کے منتظر تھے۔ جو کتاب حضرت عیسیٰ علیہ السلام لائے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کتابیں لائے تھے، ان میں سب تحریفات ہو چکی تھیں، اور اب خود اہل کتاب یہود اور نصارہ جو تھے وہ نبی آخر الزماں کے منتظر تھے۔ گویا پوری دنیا ایک عظیم نبی یعنی نبی آخر الزماں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے منتظر کھڑی تھی۔ ربیع الاول کی 12 تاریخ عام الفیل 570 عیسوی کی صبح حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ایک ایسی ہستی تشریف لاتی ہیں جنہیں قرآن نے رحمت للعالمین کہا ہے۔ امام ابن کثیر اور امام بہقی لکھتے ہیں کہ فارس کا مشہور آتش کدہ جو 1000 سال سے جل رہا تھا اچانک بجھ گیا، تو یہ اس بات کا اعلان تھا کہ باطل کی آگ اب ہمیشہ کے لیے ٹھنڈی ہو جائے گی۔ اور امام طبری روایت کرتے ہیں کہ ایران کی وہ مشہور جھیل ساوا جسے صدیوں سے مقدس سمجھا جاتا تھا خشک ہو گئی۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ گمراہی کا سیلاب اب ختم ہو چکا ہے۔ ابن حشام اور ابن کثیر دونوں لکھتے ہیں کہ کسرا کے محل کے 14 کنگرے جو ہے وہ زمین بوس ہو گئے۔ مفسرین کے مطابق یہ اس بات کی علامت تھی کہ فارس کی حکومت کا بھی اب زوال شروع ہونے والا ہے۔ امام بہقی دلائل النبوہ میں نقل کرتے ہیں کہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت ایک ایسا نور کا ظہور دیکھا جس کی وجہ سے میں نے شام کے محلات کو بھی دیکھ لیا۔ اہل کتاب کی نشانیاں بھی سنیے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ پہلے یہودیوں کے ایک عالم ہوا کرتے تھے، بعد میں انہوں نے اسلام قبول کیا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ ہم اپنی کتابوں میں نبی آخر الزماں کی نشانیاں پڑھ چکے تھے، اور نبی کی ولادت کے وقت ہمیں یہ یقین ہو چکا تھا کہ نبی آخر الزماں دنیا میں اب تشریف لانے والے ہیں۔ یہ معجزات اور یہ نشانیاں ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ نبی کی آمد صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں ہے، بلکہ یہ انسانیت کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے سب سے بڑی رحمت ہے۔ میلاد کی اصل روح یہ ہے کہ ہم آپ کی سیرت کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، جیسے اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ ناظرین کرام، اگر اس رات کے نبی کریم کی ولادت باسعادت کی رات کے معجزات نے کائنات کے اندھیروں کو نور میں اگر بدل دیا، تو آج بھی ہمیں اپنے گھروں، اپنے معاشرے اور اپنے دلوں کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے اسی نور کو اپنانا ہوگا۔ آئیے ہم صرف جشن ولادت مصطفیٰ نہ منائیں، بلکہ سیرت النبی کو بھی اپنی عملی زندگی میں جو ہے وہ اپنائیے،
اور اصل میلاد ہی یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بھی جو ہے وہ اپنایا جائے، آپ سے محبت اور عقیدت کا انداز یہ ہو کہ حضور کی ہر سنت سے ہمیں محبت ہو اور حضور کے ہر فرمان پر ہم اپنی جان نچھاور کرنے والے بن جائیں۔ اصل میلادی تو وہ ہوتا ہے جو نبی کی ہر ادا کو پسند کرتا ہے اور حضور کی ہر ادا کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ناظرین، اس بار صرف میلاد مصطفیٰ نہیں بلکہ سیرت کو بھی اپنی زندگیوں میں ہم نے راسخ کرنا ہے۔ ناظرین کرام، اگر ہمارا یہ پیغام آپ کو اچھا لگے تو ہمارے اس یوٹیوب چینل ٹاک آف اسلام کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے تاکہ ہدایت کی روشنی آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔